یہ بندیالوی مولوی ہے، بالکل سچ اس کے منہ سے نکلا ہے۔ یہ سارے مولویوں کا یہی حال ہے، یقین کریں۔ اور چند دن پہلے کسی نے ڈالا تھا مفتی طارق مسعود کا ایک بیان، اس نے بھی اسی طریقے سے سچ اگل دیا تھا، بالکل اس کے منہ سے سچ نکل گیا تھا کہ مولوی کیا چیز ہوتے ہیں۔ یہ سارے مولوی ایسے ہیں۔ طارق جمیل بھی کئی دفعہ اس طرح سچ اگل دیتا ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگوں کو فراڈ کرتے ہیں۔ اس نے کہا میں اندر اندر دیوبندیت پھیلا رہا ہوں، اس طرح اس کا بیان آیا تھا۔ تو بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں جب ذرا چھوٹی عمر تھی، اپنی جو آبائی مسجد ہوتی تھی تو نماز پڑھنے میں جاتا تھا، تو ایک دن نماز جیسی ختم ہوئی تو ہمارے وہاں امام صاحب کو شاہ صاحب کہتے تھے، ہمارے الیاس صاحب ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو ایک دوسرا مولوی بولا، ایک دوسرا مولوی بھی ساتھ تھا، گاؤں میں دو تین مولوی تھے، تو ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ امام بنے یا آگے آئے، تو بس ان کے آپس میں یہ دوڑ لگی رہتی تھی۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کیا بات ہے، کوئی مرتا ہی نہیں ہے؟ پھر ہنسے، کھڑ کھڑ کر کے ہنسے۔ تو وہ والی بات ہے کہ مولویوں کو کیا لگے کہ کون مرا ہے، بچے یتیم ہوئے، ان کو کھانے سے ہے، کھانے سے ہے کہ کوئی مرتا ہی نہیں ہے۔ اب غور کیجئے، جب کوئی بندہ مرتا ہے تو جس طرح بچے یتیم ہوتے ہیں، قریبی لوگوں کو دکھ ہوتا ہے اور روتے بھی ہیں، تو مولوی کو دکھ ہوتا ہے یا خوشی ہوتی ہے؟ یہ بندے سوچیں۔ مولوی کو خوشی ہوتی ہے کہ اب جمعراتے چافتے 40ویں کھانے پینے، اور جتنا بڑا آدمی مرتا ہے اتنی زیادہ اس کو خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ حال ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور چھوٹا سا واقعہ ہے ہمارے اپنے گاؤں کا۔ مولوی امین صاحب ہوتے تھے، بڑا فتنہ تھے۔ تو ایک عورت نے بتایا گاؤں کی کہ ختم پڑھانا تھا، تو مولوی امین صاحب کو، جو چونکہ وہ ذرا ہیڈ تھے اس ختم شریف کے معاملے میں، جس کسی کو ختم کرانا اس کو بتاتے تھے، وہ سارے لوگوں کو بتا دیتا تھا، پھر وہ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ تو اس کو جیسا بتایا کہ مولوی صاحب وہ ختم کرنا ہے، تو اس نے کہا دیکھو اس طرح کرتے ہیں، میرے پاس آلریڈی ایڈوانس میں پڑے ہوئے 5-6 قرآن موجود ہیں، تو اتنے لوگوں کو جو بلا کے اتنا پیسہ خرچ کرو گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو ایک پورا کا پورا قرآن میں جو ہے نا وہ اس کو آپ کی میت کو بخش دوں گا، تو بس جتنے پیسے بنتے ہیں صرف مجھے دے دو، چھوڑو سب کو بلا دے گا۔ تو یہ حال ہے ان کا۔ لاہور میں ایک چھوٹا سا واقعہ اسی طریقے سے، جہاں میرا اسکول تھا وہاں قریبی ایک مسجد تھی، تو وہاں ایک مولوی تھا، اس وقت وہ 5,000 تنخواہ کے اوپر وہ مولوی پڑھاتا تھا، نمازیں پڑھاتا تھا۔ تو بیچ میں اس نے یہ کیا کہ دو جو درمیان والی نمازیں تھیں اس میں وہ نہیں آ سکتا تھا، کہیں ٹیوشن وغیرہ یا کے پیچھے جاتا تھا، تو اس نے ایک چھوٹے اور مولوی کو وہ کنٹریکٹ آگے دے دیا کہ یہ دو والی تم پڑھا لیا کرو، تو 2,000 میں تمہیں دے دیا کروں، 3,000 میں رکھ لیا کروں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ جو چھوٹا سب کنٹریکٹر تھا نا، اس نے وہ جو مسجد کے مالکان وغیرہ سے ان سے رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ تم جو 5,000 دیتے ہو اس کو اور آگے 2,000 وہ مجھے دیتا ہے، تم اس طرح کرو 4,000 مجھے دو نا، تو 500 کے 500 میں پڑھاؤں گا۔ تو اس طرح اس نے اس ٹھیکے کو اپنے وہ لے لیا، کنٹریکٹ لے لیا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ پھر اس بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں کہ وہ جو مسجد جس کی بنائی ہوئی تھی وہ ذرا میرا واقف بھی تھا، ظاہر بات ہے میں قریب ہی رہتا تھا، تو میں نے اس کو دعوت بھی دیتا رہتا تھا، حاجی صاحب اس کو کہتے تھے۔ تو میں نے کہا بھائی مسجد بھی آپ کی اپنی ہے، تو آپ خود کیوں نہیں نماز پڑھاتے ہیں؟ یہ جو مولویوں کو پیسے دینا یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ تو بڑا حیران ہوا، کہتا ہے جائز نہیں ہے پھر کون پڑھائے گا جی؟ میں نے کہا جمعہ میں پڑھا دیا کروں گا، جمعہ کہتا جو ہاں جمعہ کا مسئلہ ہے جی، میں کہا جمعہ میں پڑھاؤں گا، باقی 5 تم پڑھاؤ نمازیں۔ کہتا جی مسئلہ ہی حل ہو گیا، ان مولویوں نے میرا ایسا دماغ کھایا ہوا ہے، اتنے وہ پیچھے دوڑو، کبھی یہ آ رہا ہے کبھی وہ آ رہا ہے، تو مسئلہ ہی ختم، آج کے بعد آپ جمعہ پڑھایا کریں اور 5 نمازیں میں پڑھاؤں گا۔ ظاہر بات ہے میں نے تو جمعہ اسی طریقے سے پڑھانا تھا، ویسے تو ہمارے جو ساتھی ہیں وہ ان لوگوں کے پیچھے نہیں پڑھتے ہیں کبھی بھی، لیکن جب میں نے ساتھیوں کو بتایا تو 4-5 ساتھی انہوں نے کہا بالکل اچھا کیا آپ نے، آپ وہاں جمعہ الدن ہم وہاں پہنچ جایا کریں گے، تاکہ پیچھے جو لوگ ہیں ان میں مومن تو ہونے چاہیے نا۔ تو 4-5 ساتھی اس میں آ جاتے تھے جمعہ، زبردست وہ رش ہوتا تھا وہاں، چونکہ روڈ کے بالکل کنارے تھی، تو کافی لوگ وہاں آ جاتے تھے، مسافر وغیرہ بھی۔ تو یہ اہل حدیث ٹائپ وہ لوگ تھے سمجھ لیجیے۔ تو زبردست طریقے سے دعوت دی، تو وہ جو علاقے کا بڑا مولوی تھا نا اس کو پتہ چل گیا کہ اس مسجد میں تو یہ کچھ ہو رہا ہے، تو وہ اس بندے کے پاس آیا، کہتا جی آپ نے وہ مولوی صاحب کسی اور کو رکھ لیا ہے؟
جمعے کے لیے اس نے کہا مولوی نہیں ہے وہ تو اسکول ٹیچر ہے، پرنسپل ہے اسکول کا، یہاں قریبی ایک اسکول تھا، تو وہ پیسے نہیں لیتا، وہ نہ پیسے لینے کے اس کو حرام سمجھتا ہے، تمہارا مفت میں کام چل رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ جو سے یقین کریں اس مولوی نے اس کو کہا کہ مفت میں بھیجوں گا، لیکن اس بندے کو وہاں سے جو نا جمعہ نہیں پڑھنے دینا ہے، چونکہ لوگ خراب ہو رہے ہیں، عوام خراب ہو رہی ہے، یہ حال ہے ان کا۔ پھر اس نے مجھے بتا دیا، کہتا جی اب آپ بس کریں، یہ مولوی جو ہے نا وہ فتنہ برپا کرنے والا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی مفت مولوی دوں گا۔ تو یہ حال ہے ان کا، یعنی اپنے مفاد کی خاطر یہ مفت بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، صرف ضد کی وجہ سے۔ ضد بڑی بری چیز ہے بھائی، جب ضد انسان کے اندر آ جائے نا پھر اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے۔